اہل بیت نے گالیوں کے ذریعے سے کسی کو شیعہ نہیں بنایا، اپنی کردار کی تلوار کے ذریعے سے لوگوں کے کفر اور لوگوں کے تعصب اور لوگوں کے نفاق کو مارا. اور جب ایسے بندے کو سدھارتے تھے، ایک سدھارتے تھے اور وہ ایک پورے لبنان کو شیعہ بنا دیتا تھا. ایک ایسا بنا. اور آج مومن سنیں ولایت نظری، جب آپ ممبر پر بیٹھ کے کہتے ہیں یا سننے والے سنتے ہیں بھائی امام زمانہ، بھائی سسٹم آف امام زمانہ کو آپ نے مضبوط کرنا ہے. کیسے امام زمانہ کا سسٹم مضبوط ہوگا؟ ایک مالدار آدمی، کروڑ پتی، ارب پتی، اس کی ذمہ داری ہے، ہر شیعہ کی ذمہ داری ہے کہ آپ سسٹم کو مضبوط کریں. سسٹم کیسے مضبوط ہوگا؟ جب تک شیعہ مضبوط نہیں ہوں گے. شیعہ کیسے مضبوط ہوں گے؟ کوئی اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنا رہا ہے، کوئی اپنے بیٹے کو مثلا آئی ٹی میں بھیج رہا ہے، کوئی اپنے بیٹے کو پتہ نہیں کسی بزنس میں بھیج رہا ہے. کہ آج شیعت کو ہے کس چیز کی ضرورت؟ آپ کے لوگ جیلوں میں ہیں، آپ کو وکیلوں کی ضرورت ہے. جب تک آپ سسٹم میں ان نہیں ہوگے. انہوں نے جو سب سے بڑا کام کیا، انہوں نے اپنے بندے سسٹم میں ڈالے. آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ آپ بچوں کو کمیشن کے ایگزام دلواؤ، سی ایس ایس دلواؤ، ڈی ایس پی بناؤ، ایس پی بنواؤ، فوج میں بھیجو، ہاں ایسی ایسی پوسٹ، جج بناؤ. یہ یعنی عقلاً آپ پر واجب ہے کہ آپ کم از کم 4 بیٹے ہیں، 2 بیٹے، ایک بیٹے کو بچپن سے سکھا دو کہ میرے لال تجھے قوم کی خدمت کرنی ہے. اگر یہ بیٹا بزنس مین بنا، اپنے لیے مال بنائے گا نا. اگر آپ نے دکان کھول لی، اپنا فائدہ کیا نا. اگر آپ ڈاکٹر بنے، جو بھی بنے، آپ اپنا فائدہ کر رہے ہو نا. لیکن قوم کا فائدہ کب ہوگا؟ جب قوم کے 4 بچے جو جیلوں میں بے گناہ پڑے ہوئے ہیں ان کو نکالو. یہ قوم کا فائدہ ہے. پاکستان کا بھی فائدہ اس پہ ہے کہ جب نیک متدین لوگ پوسٹوں پہ جائیں گے. آج ہر کرپٹ آدمی ایسی پوسٹوں پہ، سرکاری پوسٹوں پہ بیٹھا ہوا ہے جو لاکھوں کی رشوت کھا رہا ہے، اس ملک کو بھی تباہ و برباد کر رہا ہے. تو یہ کس کی ذمہ داری؟ علی والوں کی ذمہ داری ہے نا. صرف قصیدہ پڑھنے سے تو نہیں ہوگا کہ علی کے بابا نے پاکستان کو بنایا. بابا نے بنایا تھا، تو کیا کر رہا ہے؟ بس قصیدہ پڑھ کے ہم خوش ہو جاتے ہیں، نعرہ لگے علی کے بابا نے پاکستان بنایا. اور آج پاکستان کا حال کیا ہے کہ آپ کے لوگوں کو قانونی مسائل، جگہ جگہ آپ کے لوگوں پہ ایف آئی آرز کاٹی جاتی ہیں، جگہ جگہ ان کو ذلیل کیا جاتا ہے بے گناہ. کیونکہ سسٹم میں سے ناسور جا چکے ہیں جو سعودی عرب نے ڈلوا. اس سسٹم میں وہاں بھی سوچ جا چکی ہے جو آپ کی قوم کو تباہ و برباد کر رہی ہے. لیکن اگر ایک ایس پی، ایک ڈی ایس پی، ایک جج جو متقی ہو، جو پرہیزگار ہو، جس کو خوف پروردگار عالم ہو، جو آنیسٹ ہو، جو اس ملک کی خدمت بھی کرے اور اپنے قوم کے جوانوں کی خدمت بھی کرے، تو اس سے شیعت بھی مضبوط ہوگی اور پاکستان بھی مضبوط ہوگا. جب تک یہ سوچ، یہ سوچ ریولیشن کی سوچ، جب تک یہ سوچ نہیں بنا. آج یہی سوچ ہے کہ مثلا مال کو مضبوط کیا جائے، مال کو مضبوط. ایک جوان کو میں نے کہا آپ کیوں نہیں کرتے کہ مولانا پیسہ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے. پاور سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے. ایک ایم پی اے ایم این اے سے زیادہ ایک اے ایس پی کا پاور ہوتا ہے. ایم پی ایم این اے 5 سال ہوگا، لیکن ایس پی ڈی ایس پی کتنے سال رہتا ہے. جس علاقے میں جائے گا کرپشن کو ختم کرے گا، کرپشن کے ناسور کو تباہ و برباد کر دے گا اور نظام مصطفیٰ کو نافذ کرے گا، اہل بیت کی سوچ کو نافذ کرے گا. تو یہ آپ کے بچوں کی بچپن سے سوچ ہونی چاہیے. ایسی اکیڈمیز ہونی چاہیے جہاں پہ ایسے بچوں کو ٹرین کیا جائے، وکیل بنائیں، جج بنائیں. مشکل نہیں ہے. اور علی والے کے لیے کون سا مشکل ہے؟ چوری کرتے وقت یا علی کہے تو ایگزام دیتے وقت یا علی کہو نا. صحیح جگہ پہ علی کا نام لاؤ اور پھر دیکھو اہل بیت تمہاری کیسی. یہ جہاد علمی ہے. صرف ہمارے ذہنوں میں ایک لفظ آیا جہاد بالسیف، جہاد بالسیف. بہت کم اہل بیت نے تلوار کے ساتھ جہاد کیا، بہت کم. مولا علی کی زندگی میں آپ کو جہاد ملے گا، خیبر ہے، خندق ہے، جہاں پہ کیا. اس وقت ابتدائی اسلام تھا، ضرورت تھی دعوت اسلام دینی تھی. دوسرا جہاد بالسیف، امام حسن اور امام حسین، وہ بھی انہوں نے مجبوری کی حالت میں کیا، کیونکہ اہل بیت پہ پہلا تیر جو پھینکا تھا دشمن نے پھینکا تھا. اس کے بعد آپ کے 7 امام 8 امام کی زندگی دیکھیں، وہ جہاد علمی ہے، علمی جہاد کیا ہے. 4 ہزار شاگرد امام جعفر صادق نے بنائے ہیں. تاریخ بتاتی ہے 4000 غلام امام زین العابدین نے خریدے. لوگ کہتے ہیں پہلا امام ہے جس نے سب سے زیادہ غلام خریدے اور سب سے زیادہ غلاموں، یعنی یہاں خریدتے تھے 2-3 مہینے 6 مہینے 1 سال اپنے پاس رکھتے تھے، پھر غلام کو آزاد کرتے تھے. کہ یہ امام کی سب سے بڑی تبلیغ تھی. خریدتے تھے، 1 سال میں اس کے ذہن کو علی والا بناتے تھے.
پھر معاشرے میں اس کو چھوڑ دیتے تھے. فرماتے اچانک سے چھٹے امام کے اتنے شاگرد کیسے بنے؟ فرمایا یہ وہی تھے جو زین العابدین نے خریدے تھے، آزاد کیے تھے، پھر جا کے جعفر صادق کے شاگرد بنے تھے. اہل بیت لانگ پلاننگ کرتے ہیں. آج کوئی ایسی پلاننگ نہیں ہے. بچوں کے ذہن میں بچپن سے ڈال دو کہ میرے لال تم ایک مشن کے لیے پیدا ہوئے ہو، تم ایک ہدف لے کر پیدا ہوئے ہو، تمہیں قوم کی خدمت کرنی ہے.